بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقبال فہمی کا سلسلہ جاری ہے اور نظم غلام قادر روہیلا اس ویڈیو کا پارٹ 1 وہ ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے تاریخی پس منظر بیان کیا اور نظم پڑھی۔ پارٹ 2 میں اس نظم کی تشریح اور مطالب یہ ہوں گے، تو ایک ایک شیئر کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں، مشکل الفاظ کے مطالب وہ سمجھاتا جاتا ہوں، باقی تشریح اس کی اتنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا۔ جفاجو جفا کرنے والا، کینہ پرور کینہ پالنے والا، یعنی دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ نکالی شاہد تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے۔ جو ظلم کیا غلام قادر روہیلا نے، یا ظلم کا بدلہ ظلم ہوا، وہ کیا ہوا کہ شاہ تیموری یعنی تیموری خاندان کا جو فرما روا تھا، اس خاندان کا بادشاہ شاہ عالم ثانی، اس کی آنکھیں نکال دیں غلام قادر روہیلا نے نوک خنجر سے، خنجر کی نوک سے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے والے نے اہل حرم کو، حرم کی شہزادیوں کو، شاہی خاندان کی عورتوں کو رقص کا، ناچنے کا حکم دیا۔ بھلا تعمیل اس فرمان غیرت کش کی ممکن تھی کہ یہ جو غیرت کش، غیرت کو ختم کرنے والا یہ حکم تھا، اس کی تعمیل بھلا کوئی ممکن تھی؟ ممکن نہیں تھی۔ اور کن سے؟ شہنشاہی حرم کی نازنینہ نے سمن بر سے۔ شہنشاہی حرم کی نازنینان یعنی جو نازک عورتیں تھیں، شہزادیاں تھیں، ان سے اس فرمان کی تعمیل وہ کوئی ممکن تھی۔ اور وہ شہزادیاں بھی کیسی نازک تھیں؟ نازنینہ نے سمن بر، یعنی جیسے سمن، سرو سمن ہم جو عام طور پہ شاعری میں سنتے ہیں کہ بڑا خوشبودار اور نازک پھولوں والا جو پودا ہے، اس جیسی نازنینیں تھیں جو، ان سے یہ اس فرمان کی تعمیل وہ کوئی ممکن تھی یا آسان تھی ان کے لیے؟ اور پھر آگے بنایا آہ سامان طرب بے درد نے، ان کے سامان طرب خوشی کا سامان، یعنی کہ ٹھٹھے کا، ڈرامے کا سامان بنایا۔ کنے بنایا؟ یعنی کہ وہ اگلے مصرے میں کہ نہاں تھا حسن جن کا حسن نہاں تھا، چھپا ہوا تھا کس سے؟ ماہ و اختر سے۔ ماہر سورج، ماہ چاند، اختر ستارہ، یعنی چاند ستاروں سے بھی جن کا حسن پوشیدہ تھا، انہیں طرب کا سامان یعنی ناچنے گانے کا سامان بنا دیا، گھنگرو انہیں پہنا دیے اس بے درد نے۔ اور پھر کیا ہے جی کہ لرزتے تھے دل نازک، قدم مجبور جنبش تھے۔ جنبش حرکت، دل تو نہیں چاہ رہا یہ سارا کچھ کرنے کا، لیکن قدم اور دل جو ہیں وہ لرز رہے تھے خوف سے، اور قدم جو ہے وہ حرکت پہ مجبور تھے۔ رواں دریائے خون، رواں تھا خون کا دریا، کہاں سے؟ شہزادیوں کے دیدائے تر سے۔ دیدائے تر یعنی کہ بھیگے ہوئے آنکھیں شہزادیوں کی جو تھیں، ان سے خون جاری تھا، دوسرے لفظوں میں یعنی خون کے آنسو رونے والی بات تھی۔ اور پھر کیا ہے جی کہ یوں ہی محو نظر، اسے محو بھی پڑھا جاتا ہے اور محو بھی پڑھا جاتا ہے، اور دونوں اب ویسے تو اصولی طور پہ محو وہ درست تلفظ ہے، لیکن اب غلط العام ہو گیا، محو بھی، لوگ محو بھی پڑھتے ہیں، کہ یوں ہی محو نظر کچھ دیر تک آنکھیں رہیں اس کی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ کیا آزاد پھر سر کو بار مغفر سے، مغفر جو اس کے پگڑی تھی سر پہ، اس سے آزاد کیا۔ اور اس کے بعد کمر سے تیغے جان ستاں آتش فشاں رکھ دی۔ کمر سے اس نے تلوار کون سی؟ جان ستاں، جان لینے والی، آتش فشاں یعنی کہ آتش فشاں جیسے لاوا اگلتا ہے، اس طرح کی جو اس کی تلوار تھی وہ اس نے وہ کھول کے رکھ دی۔ اور خنجر جو ہے اپنا وہ بھی اٹھا کے اس نے
ایک طرف رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ لیٹ گیا مسند پہ، اور یہ اس نے ایک طرح کا ناٹک کیا کہ سونے کا، کہ بجھائے خواب کے پانی نے اخگر اس کی آنکھوں کے، اخگر شعلے، اور جو اس کی آگ لگی ہوئی تھی آنکھوں میں، وہ خواب کے پانی نے وہ آگ بجھائی، اور پھر اس نے جب آنکھیں کھولیں تو کیا وہ نظر شرما گئی ظالم کی درد انگیز منظر سے، درد والا جو منظر، جو شہزادیاں شہزادے ناچ رہے تھے اسے دیکھ کے وہ خود بھی شرما گیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، اٹھ کے اس نے تیموری حرم سے، شاہ تیموری کے خاندان سے، مغلیہ خاندان کے حرم کی شہزادیوں شہزادوں سے اس نے کہا شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے، اپنی قسمت سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرو، یہ سارا کچھ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا، کہ مسند پہ تخت پہ سونا وہ میری صرف وہ بناوٹ تھی، تکلف تھا، میں نے ایسے تکلف اور بناوٹ میں وہ لیٹا تھا کہ غفلت دور ہے شان سفارایان لشکر سے، جو لوگ لشکر کی صفیں سیدھی کرتے ہیں، صف آرا ہوتے ہیں، سفارایان جمع صف آرا کی ہوئی، ان سے غفلت کی کوئی امید نہیں رکھی جاتی، نہ وہ غفلت کرتے ہیں۔ میرا اس سے یہ مقصد تھا کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے، کہ مجھے غافل سمجھ کے کوئی شہزادی مار دیتی، میں تو اس تلاش میں تھا، اس انتظار میں تھا، لیکن مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، یہ راز، یہ پوشیدہ بات سارے زمانے پہ کھل گئی۔ حمیت نام تھا جس کا، حمیت غیرت، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، وہ حمیت نام کا جذبہ، حمیت نام کی چیز تیمور کے گھر سے، یعنی کہ مغل جو ہیں اپنے آپ کو تیمور کی اولاد سمجھتے ہوئے بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں، تو اس خاندان سے، شاہ تیموری کے خاندان سے غیرت، حمیت رخصت ہوگی۔ یہ تھی جناب نظم غلام قادر روہیلہ۔